سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے براہ راست مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عندیہ دیا ہے کہ ایران اور امریکا کے درمیان بڑھتے ہوئے کشیدگی اور دھمکیوں کے باوجود طہران شاید واشنگٹن کے ساتھ براہ راست مذاکرات پر آمادہ ہو جائے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے ایران کے ساتھ آمنے سامنے سفارتکاری کے امکانات کے بارے میں پرامیدی ظاہر کی ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم براہ راست بات کریں تو بہتر ہوگا۔ اس طرح بات چیت تیزی سے ہو سکتی ہے اور دوسرے فریق کو بہتر سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ ثالثوں کا استعمال چاہتے تھے لیکن میرا نہیں خیال کہ اب ایسا ہوگا۔ گزشتہ ماہ ٹرمپ نے ایران کی قیادت کو ایک خط بھیجا تھا جس میں اس کے جوہری پروگرام پر بات چیت کی دعوت دی گئی، تاہم وہ ایران کو فوجی کارروائی کی دھمکیاں بھی دیتے رہے۔ ایران نے براہ راست مذاکرات کے امکان کو مسترد کر دیا ہے، البتہ طہران نے بلا واسطہ سفارتکاری کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس وقت یہ واضح نہیں کہ ایران نے واقعی اپنی پالیسی بدلی ہے یا ٹرمپ صرف قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ امریکی حکومت ایران پر سخت پابندیاں عائد کرتی آ رہی ہے جن کا مقصد اس کے تیل کی برآمد، خاص طور پر چین کو مکمل طور پر روکنا ہے۔ دوسری خبر بھی امریکہ سے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سابق افسر سارہ ایڈمز نے امارات اسلامیہ افغانستان AIG کے حوالے سے اہم اور تشویشناک انکشافات کیے ہیں جنہوں نے نہ صرف مغرب کو جھنجھوڑ دیا ہے بلکہ پاکستان کے دیرینہ تحفظات کو ثابت کر دیا ہے۔ سارہ ایڈمز نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان کی حکومت نے داعش، خراسان، ISKP کے اہم رہنماؤں گل مراد خالموف، عمر فاروق اور قیس لغمانی کی جھوٹی ہلاکتوں کی خبر پھیلا کر مغرب کو گمراہ کیا تاکہ اپنی انسداد دہشت گردی کی کارکردگی کو بہتر بنا کر پیش کیا جا سکے۔ اس سے قبل سارہ ایڈمز بھارت کی جانب سے طالبان خصوصاً افغان وزارت دفاع کو $1 کروڑ کی ادائیگیوں کا انکشاف بھی کر چکی ہیں جن کا مقصد پاکستان میں کشمیری خالصتانی اور دیگر مزاحمتی گروہوں کا نشانہ بنانا تھا۔ ان انکشافات نے پاکستان کے ان خدشات کو تقویت دی ہے کہ بھارت افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ افغان عبوری حکومت کے خلاف یہ محض الزامات نہیں رہے بلکہ اب مغربی انٹیلی جنس کے اہلکاروں کی گواہی کے ساتھ حقیقت کا روپ دھار چکی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جیسے طالبان حکومت نے داعش خراسان کے رہنماؤں کی جھوٹی ہلاکتوں کا ڈرامہ رچایا، اسی طرح بھارت کا طالبان خفیہ گٹھ جوڑ ایک عالمی سیکورٹی تھریٹ بن چکا ہے۔ ہندو طالبان گٹھ جوڑ اب صرف علاقائی امن نہیں بلکہ بین الاقوامی سلامتی کے لیے بھی خطرہ بن چکا ہے۔ سارہ ایڈمز کے انکشافات پر افغان حکومت کی خاموشی اور کسی قسم کی تردید نہ آنا بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ اس دائرۂ کھیل میں شامل ہیں، یعنی بظاہر داعش اور القاعدہ کے خلاف کامیابیاں ظاہر کرنا لیکن درحقیقت دہشت گرد نیٹ ورکس کو پسپنے دینا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ان انکشافات کے بعد خطے میں سیکورٹی پالیسیوں کا ازسر جائزہ لینا ناگزیر ہو گیا، خاص طور پر پاکستان کو فورم پر اس معاملے کو بھرپور طریقے سے اٹھانا چاہیے۔ بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کے وزیر اعظم محمد یونس نے بینکاک میں ہونے والے اجلاس کے موقع پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور ڈھاکہ کی جانب سے حسینہ واجد کے حوالے کی درخواست پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے زور دیا کہ ماحول کو خراب کرنے والے کسی بھی بیان بازی سے گریز کیا جانا چاہیے۔ مودی اور یونس کی ملاقات بینکاک میں ہیمسٹیک یا خلیج بنگال انو فارمیلٹی سیکرٹری ٹیکنیکل ایڈ اکنامک کوآپریشن کے سربراہ اجلاس کے موقع پر ہوئی جس میں تھائی لینڈ، میانمار، نیپال، سری لنکا اور بھوٹان بھی شامل ہیں۔ بھارت حسینہ واجد کی حکومت کا سب سے بڑا بینیفیشری تھا اور ان کا تختہ الٹنے سے سرحد پر تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے جس کے نتیجے میں یونس نے گزشتہ ماہ چین کا اپنا پہلا سرکاری دورہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جنوبی ایشیائی ہمسایہ ممالک کے درمیان تعلقات جو حسینہ واجد کے دور میں مضبوط تھے اس وقت سے خراب ہوئے جب انہوں نے طالبان کی قیادت میں بڑے پیمانے پر احتجاج کے پیش نظر ملک چھوڑ دیا اور ہندوستان پناہ لی۔ بنگلہ دیش نے دونوں رہنماؤں کے درمیان 40 منٹ تک جاری رہنے والی بات چیت کو واضح، نتیجہ خیز اور تعمیر قرار دیا۔ یونس کی پریس آفس نے ایک بیان میں کہا کہ یونس نے
مودی کو بتایا کہ بنگلہ دیش دونوں ممالک کے فائدے کے لیے تعلقات کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے۔ بنگلہ دیش میں رائے عامہ حسینہ واجد کی پناہ گاہ فراہم کرنے کے فیصلے پر بھارت کے خلاف ہو گئے ہیں۔ نئی دہلی نے ڈھاکہ کے اس درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا جس میں حسینہ واجد کو مقدمے کی سماعت کے لیے واپس بھیجنے کی درخواست کی گئی تھی۔ بلوچستان ضلع کیچ میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے مطابق 4 اپریل کو سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع کیچ کے علاقے بلیدہ میں انٹیلی جنس کی بنیاد پر ایک آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ اس دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ معصوم شہریوں کے خلاف علاقے میں متعدد دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔